اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار ہو جاؤ، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے۔ ولی کی زیادہ تعریف کرنے کی بجائے اگرچہ بہت ساری تعریفات کی جا سکتی ہیں، اگر صرف اتنی بات پر ہی غور کیا جائے کہ اولیاء اللہ، وہ اللہ کے دوست، نہ دولت کے دوست، نہ شہرت کے دوست، نہ اقتدار کے دوست، نہ ان چیزوں کے دھنی۔ اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ولی وہ ہوتا ہے جو رب کا دوست ہو، ہر صورت میں رب کی دوستی کو نبھائے، اللہ کی رضا چاہتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ چلتا ہو، اللہ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کا شوق اور جذبہ رکھتا ہو، قرآن مجید کو رب کریم کی محبت میں ابلاغ کرنے کا، ترویج کرنے کا، پڑھنے پڑھانے کا شوق رکھتا ہو، دوست ہوتا ہے وہ اللہ کا۔ جس طرح ہماری کسی سے مخلصانہ دوستی ہو تو ہر حال میں ہم اسے راضی رکھنا چاہتے ہیں نا، بلا مثال و بلا تشبیہ جو رب کا دوست ہوتا ہے ہر حال میں رب رسول کو راضی رکھنا چاہتا ہے، اس کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ اللہ رسول ہوتے، مقصود اللہ رسول ہوتے، کسی اور چیز سے غرض نہیں، کوئی اور لاہ عمل نہیں، کوئی دستور نہیں، کہیں نہیں جانا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، تلاش کرتے ہیں، یہ شان ہے اللہ والوں۔ اولیاء اللہ، کون اولیاء اللہ؟ ہمارے ہاں لوگوں نے کچھ نے تو سادگی کی وجہ سے اور کچھ نے اللہ ماشاءاللہ بڑی عیاری کے ساتھ اپنا آپ ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو صرف اپنے پیچھے لگانے کے لیے اللہ ماشاءاللہ کچھ ایسی کہانیوں کا سہارا لیا، کچھ ایسی چیزیں اوڑھ کے آ گئے، انہوں نے کہا شریعت کیا ہوتی ہے، معاذ اللہ مولوی کو کیا پتا، میرے پاس معرفت کی باتیں ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو طرح طرح سے پریشان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ولی کون ہوتا ہے، کسی ادھر ادھر سے تشریح لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں جو ذرا انوکھی سی بات کرے نا، جو ذرا تھوڑا ہٹ کے بولے نا، جو گہری بات کرے نا، خدا کے بندو، دنیا میں سب سے زیادہ معرفت والی باتیں نبی کریم علیہ السلام نے کی ہیں، اور اتنی سادہ کی ہیں کہ ہر بندے کی سمجھ میں فوراً ہی آ جایا کرتی تھی۔ اور روٹین کے معاملات محبوب نے سکھائے، اوپر بعد ادا کرو، زندگی کو اچھے طریقے سے گزارو، زندگی کو زندگی بناؤ، یہی دین ہے۔ لیکن لوگوں نے نا کچھ کہانیوں کا سہارا لے کر، کچھ طرح طرح کی باتیں بنا کر لوگوں کو پریشان کیا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ولی کون ہوتا ہے۔ ایک تو فرمایا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور دوسرا انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ دو صفات قرآن نے ولی کی بیان کی، ایک تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، وہ کچی پکی باتیں نہیں کرتا، ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوتا، کر لوں نہ کروں، چلوں کہ نہ چلوں، ٹھیک رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، آپ ایسے کیا کہتے ہیں، یہ کر لوں، یہ کچی پکی باتیں۔ رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اس کا ہر وقت اپنے رب پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، مضبوط۔ ہمیں پتہ کیا کیا گیا ہے، ہمیں کمزور کر دیا گیا ہے، ہم ڈبل مائنڈڈ لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارے لوگ ایسے ہیں جو مرید ہو کر بھی مرید نہیں، جو شاگرد ہو کر بھی شاگرد نہیں، جو کسی فیلڈ میں ہو کر بھی اس فیلڈ میں موجود، جو کسی ایک شعبے کو اختیار کر کے بھی اس شعبے پر پورے نہیں، کچی پکی باتیں، کر لوں نہ کروں۔ اور یہ نوجوان نسل پہ زیادہ مسئلہ ہے۔ ایمان کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو پوری طرح راسخ ہو جائے، جو دل تک اتر جائے۔ اور ایمان کے ثمرات ہیں، جب آپ کا ایمان کامل ہوتا ہے تو پھر توکل بھی مضبوط ہوتا ہے، پھر ایمان کامل ہے تو پھر صبر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو شکر بھی نصیب ہوتا ہے، ایمان کامل ہے تو پھر قناعت کی دولت بھی ملتی ہے، پھر تھوڑے پر گزارا کرنے کی اللہ ہمت بھی عطا کرتا ہے، پھر خودداری بھی نصیب ہوتی ہے، پھر عزت نفس بھی نصیب ہوتی ہے، پھر وہ بندوں کو نہیں دکھاتا، وہ جو کرتا ہے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پکی بات، ایمان کی پکی بات، مضبوط۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عارثہ سے پوچھا تھا آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں۔ تو محبوب نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل؟ عرض کی حضور جنتیوں کو جنت میں جاتا دیکھ رہا ہوں اور دوزخیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، یعنی یہاں سے لے کر جنت میں جانے تک ہر چیز پر میرا ایمان پکا ہے، مضبوط افکار ہوں، پکی باتیں ہوں، عزم کر لے۔ وہ ضروری نہیں بندہ جیت ہی جائے، ضروری نہیں۔ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی تھی، احد میں ذرا تھوڑی مسلمانوں کو وقتی طور پر پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ اللہ کو ضروری ہے کہ ہر موقع پر انسان جیت ہی جائے، لیکن اس کا عزم پکا ہونا چاہیے، اس کا نظریہ پکا ہونا چاہیے۔ الذین آمنوا، پکی بات کرتے ہیں، پکی بات کرتے ہیں صاحب ایمان۔
حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بیمار ہو گئے، علالت بہت زیادہ تھی اور اس کی وجہ سے نکاہت ہو گئی، کمزوری ہو گئی۔ اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو بظاہر جسم راشا تھا، کامتا تھا وجود۔ ایک صحابی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے اور جناب مولا کائنات کو دیکھ کر کہنے لگے میرے بھائی علی آپ تو بڑے کمزور ہو گئے، تو مجھے تو خدشہ ہے کہ اسی علالت میں کہیں رب کی بارگاہ میں آپ کی حاضری نہ ہو جائے۔ تو مولا علی شیر خدا نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے تو فکر نہ کر، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو بے فکر ہو کے جا۔ کمزوری پوری ہے لیکن نا ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا ہے رپورٹیں دے کے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ دن ذرا کم ہی ہے لگتا ہے، رپورٹس کہتی ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو دن بتایا تھا تو وہ گھنٹے بھی نہیں نکالتے، وہ گئے۔ اور کچھ کہتے ہیں ڈاکٹر تو ٹھیک ہی کہتا ہوگا پر اپنے علم کے مطابق ہی کہتا ہے، ہوگا تو وہ جو میرا رب چاہے گا۔ یہ لوگ مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے مضبوطی پیدا ہوتی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرمانے لگے تو بے فکر ہو کے جا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا جی آپ بڑے شدید کمزور ہیں، نکاہت ہے، حالت آپ کی بتا رہی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا جی کوئی اس کی وجہ؟ فرمانے لگے وجہ ہے نا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی خون سے رنگین ہوگی، تیرے اوپر خنجر سے، نیزے سے، تلوار سے وار کیا جائے گا۔ میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، میں تو میدان کے اندر مجھ پر حملہ کیا جائے گا۔ یہ بیماریاں جتنی مرضی بھی آ جائیں میرا بگاڑ کچھ نہیں سکتی، کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، حضور نے فرما دیا ہے، لہذا میرا کچھ بھی بیماری بگاڑ سکتے ہم نہ کمزور ہیں، اور یہاں سے کمزور ہیں، یہاں سے مالی طور پر جو لوگ کمزور ہوتے تھے وہ بھی گزارا کر جاتے تھے، جو لوگ جسمانی طور پر کمزور ہوتے تھے وہ بھی کچھ سوسائٹی میں وقت گزار لیتے۔ ہم ذرا ذہنی طور پر کمزور ہیں، کچی باتیں کرتے ہیں۔ جوانوں سے پوچھے نا کیا کرنا ہے، عمر کتنی ہے؟ کہتا میری عمر ہے 26 سال۔ کرنا کیا ہے؟ کہتا سوچ رہا ہوں۔ او بھائی محمد بن قاسم تو 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر گئے، چھوٹی چھوٹی عمروں میں محمد اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ وہ لوگ تو انقلاب برپا کر گئے اور آپ اتنی عمر ابھی سوچ رہے ہیں کام کس دن کرنا ہے، پروگرام کس دن طے کرنے، آگے کس دن بڑھنا ہے۔ پوری 40 سال عمر نہیں ہوئی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل کی، حضور کو راضی بھی کر گئے، ایک علاقے کی گورنری بھی دیکھ گئے، رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر میرے دوستوں ممبروں پر ہوتا ہے، وہ صوفیوں کے لیے بھی راہ عمل ہے، علماء کے لیے بھی ہے، بادشاہوں کے لیے بھی ہے۔ عمر کتنی پائی؟ 39 سال، پوری 40 نہیں 39 سال۔ ہماری تو وہ کچی پکی باتیں، کوئی عزم نہیں، کوئی پروگرام نہیں ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ اللہ کا بندہ تو وہ ہے کہ تیرا جینا مشکل کر دے، تجھے کام پہ لگا دے، تو نکلے تو صبح و شام پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ لیکن جن لوگوں نے ساری زندگی طے ہی نہیں کیا کہ اصل میں ہم ہیں کیا، ہم نے جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے، کوئی مقصد حیات تو اللہ کے بندے کامل یقین والے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنی امت کو یقین کی دولت عطا کی۔ کس طرح عطا کی ہے؟ بالکل سامنے آ گئے تھے کفار مکہ، غار ثور کے بالکل سامنے۔ جن لوگوں نے، اب تو ماشاءاللہ ڈھیر سارے لوگوں نے غار ثور کی زیارت کر لی ہے نا جی ماشاءاللہ، ایسے ایسے تو کریں تھوڑا تھوڑا کیے نا، جنہوں نے زیارت وہ کریں کیے نا جی ماشاءاللہ۔ اور جو کار آتا ہے وہ آ کے پھر اللہ خیر کرے اپنی شان بھی بڑی سناتا ہے کہ میں جی ماشاءاللہ چلا گیا تھا۔ وہ بھئی آپ گئے تھے، رستہ بنا ہوا ہے، رستے میں 2-3 جگہ بیٹھنے کا بندوبست ہے، چائے پانی ملتا ہے۔ پوچھو صدیق کی بیٹی سے، حضرت اسماء سے، جو رات کے اندھیرے میں جاتی تھی کھانا دینے اور بیٹی ہو کے رات کو جاتی تھی۔ کون اندازہ کرے گا جناب ابو بکر صدیق کی وفاؤں کا؟ کہاں سے کائنات مثال ڈھونڈ کے لائے؟ پپا پار قدم نہیں جے لاؤندا تے 100 پہاڑ تے چڑھیا جاندا تے او پہ جاندا تے یار نبی دا، او پہ جاندا تے یار نبی دا تے اصلی دلدار نبی دا۔ میرے عزیز، غار ثور کے بالکل باہر نہ ایسے دروازے پر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، دائیں طرف دیکھیں، وہاں سے نہ پیر نظر آ رہے، کافر آ گئے۔ حضرت صدیق نے کہا حضور وہ تو آ گئے۔ یہاں پتہ چلتا ہے بندے کا توکل کس طرح کا ہے، یقین کہ حضور یہ کھڑے، پہنچ گئے، آ گئے، نہیں بالکل بندے پر سوار ہو جائے کہ ٹینشن پوری طرح غالب ہو جائے۔ لیکن بندہ مومن کہے میں مومن ہوں، میرا رب پر بھروسہ مضبوط ہے، یا رسول اللہ وہ تو آ گئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید سورہ توبہ، کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر۔ اللہ کہہ رہے جوانوں آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ تو اندر کوئی بارود پڑا ہے، نہ اندر کوئی اسلحہ ساتھ ہے، بندے تو
اور باہر وہ کتنے سارے اور دروازے پر آ گئے، این بالکل دروازے پر۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ کیوں نہ غم کر؟ کیا کس بنیاد پر نہ کر؟ تو وہ بنیاد سنیں اور اس کو سمجھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری تھوڑی سی انفرادی سوچ ہونی چاہیے دوسروں سے۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم رب رسول والے ہیں۔ ہماری باتیں کچی پکی نہیں ہونی چاہیے، انہیں پختگی ہونی چاہیے، ان کے اندر کمال۔ وہ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، وہ دور جا کے آپ اعتکاف بیٹھتے تھے، کہتے تھے یہاں نہ بستان میں لوگ ہاتھ بڑے چومتے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلانے کی بڑی شان ہے، لیکن اگر بندہ صوفی ہو نا، درویش ہو، تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ تو یار اتنے لوگ میرے پیچھے پھرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جواب بھی دینا۔ تو حضرت باجدید نے ارادہ کیا کہ دور جا کے کہیں اعتکاف بیٹھنا ہے، اٹھ بلیا چلو تے وسیع جتھے وس دیری ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو منے۔ دور جا کے تو لوگ جانتے نہیں تھے، تو حضرت اپنا خشک راشن وغیرہ ضروریات کی چیزیں لے گئے تھے، اعتکاف بیٹھے۔ جو بندہ بھی آتا کہتا پاپا روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ فرمانے لگے بھی اللہ اسباب بنائے گا، انشاءاللہ بہتری ہو جائے، کچھ میرے پاس سامان۔ کہنے لگے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، پر کیسے؟ میں کہا میں کہہ رہا ہوں اللہ دے گا، اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے کا محتاج تو نہیں، معاذ اللہ، وہ دے گا۔ اگرچہ دنیا اسباب سے چلتی ہے، پر کچھ چیزیں میرے پاس ہیں، لیکن وہ جو بھی آتا نا، روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ حضرت باجدید رحمۃ اللہ علیہ ایک دن فرمانے لگے، جب تنگ آ گئے نا، ہر نمازی پوچھتا، تو آپ فرمانے لگے یہ 7 یہودیوں کا گھر ہے، میں نے پیسے دے دیے، 2 روٹیاں صبح 2 شام مجھے دے دیا کریں گے، اور ذرا اونچی آواز میں کہا تاکہ سارے سن لیں۔ وہ لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا۔ سر شام حضرت باجدید نے سارے نمازی بٹھا لیے، کہنے لگے سنو یار، جب میں تمہیں کہتا تھا نا رب دے گا، تم پوچھتے تھے کیسے، اور جب میں نے کہا کہ ان کے گھر سے آ جائیں گی تم چپ کر گئے ہو۔ آؤ نا دوبارہ سے سوچیں کہ ہمارا یقین کامل کدھر ہے، آؤ نہ دیکھیں کہ وہ توکل کدھر ہے۔ اقبال کہنے لگے سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ یہ جو تو کچی پکی باتیں کرتا ہے تو غلاموں سے بھی بدتر زندگی گزار۔ پکی بات ہو، مضبوط اعصاب ہو، مضبوط بات، اس میں جھول نہ ہو، اس میں کمی نہ ہو، اس کے اندر کوئی ایسا انداز فکر نہ ہو، انسان مضبوط افکار کے ساتھ آگے چلے تو پھر وہ یقین کامل کی دولت کی طرف بڑھتا ہے، پھر اسے مضبوطی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت کمزور لوگوں کی باتیں ہیں، بڑی کچی باتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں غار ثور میں، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، سامنے کھڑے ہیں قریش مکہ، اور حضور کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن، غم نہ کر۔ حضور کوئی سبب بھی تو ظاہری ہونا چاہیے نا کسی چیز کا، لیکن کریم نے کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر۔ کیوں نہ کر؟ ان اللہ معنا، اس لیے نہ کر کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جن کے ساتھ رب ہو وہ دنیا داری کے معاملات میں کبھی غمگین، جن کے ساتھ رب ہو۔ لیکن ہم نا، وہ اکبر آبادی نے کہا تھا کہ مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی، جیبوں سے عرضیاں ہی نکلی۔ ہم نہ دفتروں کے چکر تو کاٹتے ہیں، مصلی نہیں بچھاتے، ہم سفارشیں تو ڈھونڈتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے، ادھر ادھر سے اپنے تعلقات تو لڑاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کو نہیں مناتے۔ ایک تو ولی کی شان یہ ہے کہ کامل ایمان، اور دوسری بات وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ولی متقی ہوتا ہے، تقوی والا، پرہیزگار۔ نمازی کو پرہیزگار نہیں کہتے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، قرآن شریف پڑھنے والا قاری ہے، یاد کر لینے والا حافظ ہے، گناہ سے بچنے والے کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ متقی کہتے ہیں جو گناہ سے پرہیز کرے۔ اور میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، تجربہ کر لینا، دعائی کھانا آسان ہے، پرہیز کرنا اسی طرح نماز پڑھنا بعض اوقات آسان ہے، لیکن پرہیز کرنا، نمازی بن کے دکھانا مشکل ہے۔ پرہیزگار، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو۔ میں ایک دفعہ اپنی اماں جی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا، تو ایک اماں جی آئی ہوئی تھی بوڑھی، وہ ہم سے پہلے ان کا نمبر تھا، تو کھانس رہی تھی بڑا۔ تو ڈاکٹر کہنے لگا اماں جی جی تسی چول چھڑ دیندے ہو تو پھر میں دوائی بھی تہاڈی گھٹا دینا، جی تسی چول نہیں چھڑتے تو پھر میں دوائی لکھ دینا۔ تو اماں جی چھوڑی دیر چپ رہی ہیں، تو بعد کہنے لگیا پتر تو دوائی لے کے دے۔ یعنی پرہیز مشکل کام ہے، لوگ دوائی کھا لیں گے اور سالوں کھا لیں گے۔ پرہیزگاری، متقی پرہیزگار وہ بندہ ہوتا ہے جو بولنے میں بھی محتاط ہو، کھانے میں بھی محتاط ہو، بے لگام نہ ہو، سوچ کے بولے، حلال کھائے، طیب بات کرے، وہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے میں ڈرے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو جائے، وہ محتاط ہو، محتاط۔ ہمارے ہاں لوگوں کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے، وہ اتنی باتیں کر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کس کو تکلیف دے جاتے ہیں، اپنے آپ کو بتانے کا بڑا شوق ہے، وہ اس قدر زیادہ آگے بڑھتے ہیں کہ کئی دفعہ نا اس میں کمزوری آ جاتی ہے کہ وہ دائرہ کار کراس کر گئے۔
متقی شخص وہ ہوتا ہے جو ذرا محتاط ہو، احتیاط والا ہو، پرہیزگار ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ پوچھا، اگرچہ حضرت عمر بھی بڑے عالم تھے لیکن جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید بڑا سونا پڑھتے تھے، اس لیے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ تراویح کی امامت کریں گے۔ آپ نے پوچھا کہ اے ابی بن کعب، آپ بڑے حدیث کے جاننے والے ہیں اور قرآن مجید پر بڑی آپ مطالعہ کی نظر رکھتے ہیں، ایک بس مسئلہ تو بتائیں۔ یہ مسائل پوچھنے کا نا ہمیں بھی ذوق بنانا چاہیے، جب شوق ہو جاتا ہے، ذوق ہو جاتا ہے، پھر دل بھی لگ جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے سوال پوچھا، کہا جناب بتائیے، یہ بار بار کئی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقوی کی بات کی ہے، بار بار کہا ہے پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ پرہیزگار کون ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ تو بڑی سادی سی مثال دی حضرت ابی بن کعب نے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بتائیے متقی کون؟ یہ آپ نے تعریف یاد رکھنی ہے تقوی کی، اگرچہ بہت ساری تعریفات موجود ہیں، لیکن حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، اے عمر، اگر آپ تنگ رستے سے گزر رہے ہو، دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں، رستہ تنگ ہو، اور آپ نے کھلا لباس پہنا ہو تو آپ کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر کہنے لگے، بڑی صاف سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ لوں گا اور تھوڑا سا نا ادھر ادھر دیکھ کے محتاط ہو کے گزروں گا کہ میرے کپڑے جھاڑیوں سے الجھ نہ جائیں۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، بس یہی سادی سی بات ہے، دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا اپنے آپ کو سمیٹ کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ ذرا سمٹ کے گزرے، غیر محتاط نہیں، بات کرے تو احتیاط سے، اور سب سے بڑا مسئلہ رزق کے معاملے میں محتاط ہو۔ جو لوگ رزق حرام کھاتے ہیں نا، روحانی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ رزق حرام سب سے بڑا نقصان یہ کرتا ہے کہ بندے کی عبادت کی لذت چلی جاتی، سجدے میں ذوق نہیں آتا۔ متقی لوگ نا احتیاط سے زندگی گزارتے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز آئی ہے تو کہاں سے آئی، ان کی زندگی کے اندر یہ احتیاط پائی جاتی ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم نا مفت کا احساس کمزوری کا شکار ہوتے ہیں بلا وجہ۔ ہمارے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر تمہیں کوئی بندہ مولوی صاحب کہے تو پریشان نہیں ہونا، اس کو باعث فخر سمجھنا ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو گئے، میں نے تو میرا مولوی نہ سمجھی، وہ کہتے تھے اسے کہا کرو نہیں تو میں نے سمجھی میں مولوی ہوں۔ اس میں کمزوری والی کون سی بات؟ اسے اپنی عزت کا، احترام کا پتہ ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے اللہ نے اسے کیا اعزاز عطا کیا۔ تو بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑے اعزازات سے نوازا ہوتا ہے۔ یہ تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں نا، جب کلمہ پھر اس کی شان یہ بن جاتی ہے کہ کنتم خیر امت، کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اسے ساری امتوں پر اعزاز عطا فرما دے۔ ہم نہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میں نے دیکھا ہے صرف غریب آدمی ہی امیر سے مرعوب نہیں ہوتا، وزیروں کو مرعوب ہوتے دیکھا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا جی؟ یہ برطانیہ سے آ گیا ہے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ امریکہ سے آ گیا ہے۔ وہ ہمارے یہاں نا لوگ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں، کوئی بیچارہ غریب عیسائی ہو نا کبھی تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ سانیہ نال کھانا جائز ہے، تو میں کہنا جی امریکہ دا صدر سائی آ جائے پاکستان تو پھر نہیں تو کبھی مسئلہ پوچھا کبھی کسی نے؟ وہاں تو سارے بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت مسکرا رہے ہیں، آپ غور کریں بات پہ، وہاں جو مولوی مفتی مشیر ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جائز ہے؟ کس مطلب ہے؟ فتوے میں بھی فرق ہے کہ غریب ہو تو فتویٰ اور ہے اور امیر ہو تو معاملہ ذرا اور ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ مرعوب ہو جانا، کسی کے روب کا شکار ہو، اس سے ذرا اوپر اٹھے۔ زندگی وہ لوگ مزہ لے کے جیتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر پوری طرح راضی ہوتے، اللہ کی رضا پر پوری طرح۔ جن لوگوں کا حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو مکتوبات شریف ہے نا، آپ کے خواجہ قطب الدین صاحب علیہ رحمہ کے نام، ان میں ایک مکتوب میں خواجہ صاحب میں رات ہی دیکھ رہا تھا، آپ فرمانے لگے بیٹا اللہ کے بندے کی شان پتہ کیا ہے؟ اپنے مرید کی تربیت کرتے ہیں، اس مرید کے جنہوں نے پھر آگے لاکھوں ہزاروں لوگوں کی تربیت کی۔ کہنے لگے رب کے بندے کی شان یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہر اس بات پہ راضی ہوتا ہے جس پہ اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادم نے ایک دفعہ کہا تھا نا، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، تو ہر بندے کا عزم ٹھیک نہیں ہوتا۔ بعض لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگے بابا سارا کچھ تیری مرضی سے ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی بات کر دی، سارا کچھ یہ کیسے؟ تو آپ فرمانے لگے دراصل میری مرضی وہی ہے جو میرے رب کی مرضی، میں نے اپنی مرضی چھوڑ دی ہے۔ وہ بات پہلے تھی جب سے اپنی مرضی رب کی مرضی میں فنا کی ہے نا، اب جو ہو رہا ہے میری مرضی سے ہو رہا ہے، جو کہ میرے رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ جب بندہ پہچان لیتا ہے نا کہ یار میرے اندر تو صلاحیت ہے، میں کچھ کر سکتا ہوں، پھر وہ کسی جگہ اپنا وقت نہیں ضائع کرتا، پھر وہ کسی ایسی جگہ کھڑا نظر نہیں آتا جو جگہ اس کے اسٹیٹس کے مطابق نہ ہو۔
پھر وہ صبح سے لے کے شام تک سارا ٹائم بننے سنورنے میں نہیں گزارتا، پھر سادے کپڑوں سے بھی، سادہ طرز زندگی سے بھی، عام لباس سے بھی، جو یسر آ جائے اس سے بھی وہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ آپ جہاں رہتے ہیں یہاں ابھی بھی گلی سے گاڑی کو گزرنے میں 25 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن جہاں سے فتاوا نوریہ کو گلی گلی پہنچنے میں کوئی منٹ بھی نہیں لگا، وہ پہنچ گیا ہے سب جگہوں پہ۔ اس لیے کہ جب آپ کا مزاج ہوتا ہے نا کہ مجھے کام کرنا ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہاں اتنی جدت تھی، کہاں اتنا کچھ پہنچایا جا سکتا تھا، کیسے ایک منٹ میں ہر چیز جگہ جگہ پہنچائی جا سکتی تھی، لیکن ان کو پتا تھا میں لکھوں گا، میں کام کروں گا، پیچھے اخلاص تھا۔ جب خلوص ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو پھیلا دیتا ہے۔ ہم نہ کوئی کام نہیں کر رہے، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہے، کوئی ڈیوٹی نہیں کر رہے۔ معاشرہ جب اتنا زیادہ بگڑ جائے تو پھر تو بہت زیادہ ذمہ داری کے احساس کی ضرورت ہوتی ہے، ہم آگے نہیں بڑھنا چاہ رہے۔ ایک تو اگر کوئی شخص کام بھی کرتا ہے تو وہ الجھ جاتا ہے روزی روٹی کے چکر میں۔ جتنے لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، دینی لوگ ہوں اللہ ماشاءاللہ یا دنیاوی ہوں، وہ صرف روزی روٹی کمانے کے طریقے بتا، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے روحانی طور پر کمزور ہو جاتے، اخلاقی طور پر ان کے اندر وہ جرأت ہی پیدا نہیں ہوتی، وہ خوبصورتی جو ایک خوبصورت مسلمان نوجوان کے اندر ہونی چاہیے، وہ صبر کی، شکر کی، قناعت کی دولت جو کسی بندہ مومن کا حسین زیور ہے، وہ ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہوتا۔ یعنی مالدار گھرانے کا بچہ ہے، اسے ساری آسانیاں میسر ہے، وہ بہترین غذا کھاتا ہے، لیکن صبر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ اگر اسے وقت پہ کھانا نہ ملے تو وہ مہنگا موبائل توڑ دیتا ہے، وہ گھر کا ٹی وی توڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے سارا کچھ سکھایا گیا ہے، صبر، قناعت اور حوصلہ۔ وہ تو لاڈلا سمجھ کے اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، لیکن اس کی بیوی کہتی ہے کہ کاش اسے کچھ تھوڑے اور طریقے بھی بتائے جاتے، کچھ اور سلیقے بھی سکھائے جاتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پیار رسول کریم علیہ السلام نے کیا ہے اپنی شہزادیوں کے ساتھ، اور سیدہ پاک چھوٹی تھی تو سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ فرمائی ہے۔ لیکن آپ پڑھ لیں تاریخ، دیکھ لیں کتب احادیث، صحیح حدیث میں ملے گا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مقدس ہاتھوں پہ چھالے چکی پیس پیس کے پڑ گئے، اور اگر ایک کنیز مل جائے، غلام مل جائے تو کام کاٹ میں میرا ہاتھ پٹائے گا، اور آئی اس دروازے سے پر ہے جس سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، غلام مل جائے تو کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا غلام تو ہے پر مدینے کے غریبوں کے لیے رکھے گئے ہیں، آپ کو تحفہ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرے۔ صحیح بتاؤ، صحیح ابا جی کا حق نہیں بنتا بیٹی کو وظیفہ بتانے کا، اماں کا حق نہیں بنتا انہیں وظیفے پہ لگانے کا؟ کیا ان کی ذمہ داریوں میں یہ شامل نہیں ہے کہ ان کو کسی روحانی کام لگایا جائے؟ کبھی کبھی کہے پتر دل بڑا کرتا ہے مجھے درود تاج تو سنا، کبھی طبیعت کیا ہمارے ذمہ نہیں لگایا تو حضور نے کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھانا، میری اولاد کی محبت سکھانا، قرآن پاک کی تعلیم سکھانا۔ رسول کریم علیہ السلام نے کہا فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 بار الحمدللہ پڑھا کریں، 34 بار اللہ اکبر کہا کریں، جب بھی تسبیح ختم ہوگی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کرے۔ روحانی تربیت، روحانی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص نے اپنے اولاد کو سب سے بہترین تحفہ یہ دیا ہے کہ اسے اچھا ادب سکھا دیا، اس کے اخلاق میں، کردار میں حسن پیدا کر دیا۔ اس بچے کو ملنے کے بعد لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاہکار ہے کسی کی تربیت کا۔ عزیز دوستو، اپنے آپ کو بابرکت، بافیض بنایا جائے، کام لیا جائے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی شخص کام کرتا بھی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ، میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں، کئی دفعہ وہ کسی میڈیا کے پلیٹ فارم پہ دیکھ کے کوئی صاحب آ جاتے ہیں اور ان کے آنے پر شرمندگی ہوتی ہے۔ ایک شخص نے 14 گھنٹے کا سفر طے کیا اور بیچارہ بڑے شوق سے آیا ہے، بڑے درد سے آیا ہے، اور کئی لوگ انہوں نے کہیں کیمرے کے پیچھے دیکھا ہے لیکن اچانک ان کی نظر پڑی تو پھر شدت یوں ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ مجھے کیا سمجھ کے آیا بھلا؟ اس کا خیال ہوا ہے کہ میں اسے حضور کے دین کی بات بتاؤں، اس کا خیال ہے کہ میں اسے کتاب و سنت سے جوڑوں گا۔ یہ کیا سمجھ کے آیا؟ کتنا بڑا اس نے مجھے درجہ دیا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں حضور کے منبر اور مسلح والا آدمی، کتنی بڑی سوچ لے کے آیا ہے۔ اور پھر یہ میری بڑی چھوٹی حرکت نہیں کہ میں پہلے دیکھوں کہ اس کے ہاتھ میں شافر کتنے، اور میں یہ جاتی دفعہ دیکھوں کہ یہ دیکھ کے کیا جا رہا ہے، اس نے اسٹیٹس کیا دیا ہے، بٹھایا کہاں ہے، یعنی اس نے کیا سوچا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ اور یہاں حال یہ ہے، آتے تھے لوگ سیدنا عمر کو دیکھنے، دیکھتے تھے کسی کھجور کے درخت کے نیچے لیٹے ہوئے، دیکھتے تھے ان کی تہمت کئی جگہوں پہ پیبند لگے ہوئے، جب لوٹ کے جاتے تھے تو کہتے تھے عمر تو عدل کر کے سوتا ہے نا تو روڑوں کے بیچ بھی نیند آ جاتی۔ آپ کے کردار کی خوبصورتی، آپ
جب تھوڑا سا نا تھوڑا اٹھ کر سوچتے ہیں کچھ چیزوں سے اوپر بڑھ کر جب کوئی شخص آپ سے دین کی بات سن کے رو رہا ہوتا ہے نا تو وہ تو کہیں اور پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر سٹیج کے پیچھے ہی بحث ہونے لگ جائے کہ میرا تو معاملہ کچھ زیادہ تھا آپ نے پورا کیا ہی نہیں, تو اس آدمی کا وہ جو اس نے ذہن کے اندر ایک ماڈل بنایا ہوتا ہے وہ زمین بوز ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار ہاتھ ہو گئی, میں نے کیا سوچا تھا, یہاں مان کے گیا ہے. تو اپنے آپ کو جو لوگ دیکھیے, دو چیزیں بڑی ضروری ہیں, میں نے باتیں زیادہ نہیں عرض کرنی. دو چیزیں بڑی ضروری ہیں زندگی میں, ضرور ان کا خیال کریں. ایک تو زندگی کو بامقصد بنائے. آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن کے زیادہ مریض امیر گھروں میں ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جس دولت کو ٹارگٹ کیا ہوتا ہے وہ اچیو ہو گئی, ان کے پاس آ گئی. جس منصب اور عہدے کا وہ لالچ رکھتے ہیں وہ اب آ گیا. اب اس کے بعد زندگی زیادہ آرام دہ ہو جاتی ہے تو ٹینشن اور ڈپریشن کے مرض بڑھ جاتے ہیں. مقاصد زندگی میں بڑے پیدا کرے, پڑے اور کچھ بڑا کام زندگی میں کرنے کا ارادہ کرے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے درخت لگایا نا زمین پہ, جب تک کوئی چرندہ پرندہ یا انسان نفع اٹھائے گا نا اللہ لگانے والے کو اجر عطا کرے. ہماری نا یہ سوچ کبھی نہیں بنتی کہ یار چلو میں نے اپنے گھر کے اندر اتنی محنت کی ہے, اور جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کا گھر بنایا اس کے باہر نا بالکل گلی میں پانی کھڑا ہوتا ہے. جس نے اتنا رقم وہاں خرچ کرنی ہے وہ اگر چند ہزار یہاں میں لگا دیتا رفع عامہ کے لیے, آپ حضرت سے پوچھ نہیں لیے گا, لوگوں کو کھانا کھلانے کا بھی بڑا نفع ہے اور لوگوں کا رستہ کشادہ کرنے کا بھی بڑا نفع ہے. لوگوں کے لیے کسی قسم کا بھی احسان ثواب ہم کرتے ہیں, ہمارے یہاں مروجہ طریقے کے مطابق کر دیا جاتا ہے, بڑا اچھا ہے, وہ بھی بڑا عمدہ ہے. لیکن جب حضرت سعد نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اماں غلام آزاد کرنا چاہتی, تو حضور میں اگر کسی کی گردن چھڑا دوں, غلام آزاد کرا دوں, گردن پس جاتا ہے وہ بندہ جس نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا ہے. تو یہ معنی اس سے لے لے, اس روایت سے یہ والا معنی کر لے. کہا اگر میں غلام آزاد کر دوں تو میری اماں کو فائدہ ہوگا, تو کریم نے فرمایا ضرور آزاد کر, رب تیری اماں کو اس کا اجر عطا کرے گا. چل تو بھی کسی کا قرضہ معاف کر دے اماں کے احسان ثواب. چل وہ جس کو تو نے ایڈوانس دے کے رکھا ہوا ہے نا ملازمت پہ اور تنخواہ بھی پوری نہیں دیتا اور بیچارہ جا بھی نہیں پاتا, چھوڑ دے اس کے پیسے ایڈوانس کی, اسے آزاد کر دے, اس کا ثواب بھی تیری والدہ کو جائے گا. تھوڑا سا نا زندگی میں کوئی کارنامہ, کوئی خدمت. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی, اور پھر حضور نے اگلی بار بھی پوری کھول دی تاکہ کسی بندے کے ذہن میں اشکال نہ رہ جائے. فرمایا مسجد چھوٹی ہو یا بڑی ہو, جس نے رب کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. میں آپ سے عرض کروں کہ کوئی کام زندگی میں جو خیر کام سے ممکن ہو سکے, کوئی کام, اور ایک خاص پہلو اس میں پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہو گیا ہے. مسلمان بڑے بافیض تھے, بڑے برکت والے تھے, اس جماعت سے لوگوں کو ہمیشہ نفع ہوا, دنیا نے فیض پایا امت مسلمہ سے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. تھوڑا سا نا دوسروں کے حضرت صاحب موجود ہیں یہاں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ہے علماء کی, بڑے ماشاءاللہ مناظرین موجود ہیں. مناظرین اپنے دلائل بھی پڑھتا ہے اور سامنے والے کے دلائل بھی دیکھتا ہے. علمی عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف بڑی جگہوں پہ ہوا ہے, لیکن ساری زندگی صرف میں کہہ چکا ہوں عقیدہ ٹھیک ہو تو رائے کا اختلاف امام اعظم امام شافعی کے درمیان بھی. کسی بندے سے نا اگر کبھی کوئی اختلاف ہمارا ہو بھی جائے تو وہ دلیل تک ہونا چاہیے, دلیل مل گئی تو اختلاف ختم. ہمارے میں اختلاف اب دلیل کی حد تک, رائے کے اختلاف کو, صرف رائے کے اختلاف کو لوگ بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے اور آزمائش بن جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے. میں اب تو خیر کم جگہوں پہ جاتا ہوں, لیکن جہاں بھی جاتے ہیں نا جی, ابھی بھی 2 پرچیاں ہیں میری جیب میں, تو میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ میں پرچیوں والا مولوی نہیں ہوں, کسی مناظر کسی محقق کو دیجیے گا, لیکن ہر جگہ ایک پرچی جو باتیں طے ہے نا بالکل 100% طے, ہمارے بزرگوں نے طے کر دی, ان پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کی جائے, کوئی نہ کوئی نیا عنوان چھیڑا جائے, اختلاف رائے ہو جاتا ہے. جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کسی ایک پہلو پر ہی چیزوں کو طے کرتے ہی نہیں گزارتے, وہ آگے بھی بڑھتے, وہ کچھ کام بھی کرتے. یہ کیا بات ہوگی کہ دیکھیں نا صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان رائے کا اختلاف ہوا, لیکن دلیل کی حد تک. حضرت عمر فاروق ممبر پہ تشریف فرما ہے کہ حکم دینے لگے, حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے, یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا, یا حضرت ابو ذر غفاری, انہوں نے کہا عمر نہ آپ کا حکم مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں. کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے کہ کل جب سب کو ایک ایک
چادر ملی تھی تو آپ نے 2 چادریں کیسے لے لی؟ اس کی یا تہمت بن سکتی تھی یا کرتا، اور آپ نے کرتا بھی بنایا ہے اور تہمت بھی بنائی، یہ 2 کیسے ہو گئی؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کو صرف تعریف نہیں سننی چاہیے، اس کے اندر تنقید کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ایسا فرمایا کرتے تھے دشمنوں کی باتیں توجہ سے سنا کرو، وہ تمہیں نکار دیتے ہیں، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ چیزیں لاتے ہیں جو تمہارے فائدے کی ہوتی، غور سے سنے تمہارا مخالف کیا کہتا ہے، لیکن حوصلہ ہی نہیں ہوتا، عادت بن جاتی ہے۔ اب تو کچھ لوگوں کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ تنخواہ میں بندہ رکھا ہوا ہے خوشامد کرنے والا، کیونکہ وہ بیچارہ ادھر ادھر جاتا ہی نہیں، اور ایسی رٹی اٹائی کہانی سناتا ہے کہ جس میں سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو طوطا ہے، تو پوری کر کے یاد کر لیں۔ عزیز بھائی، تنقید کا حضرت عمر بڑے جلالی ہے، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، پوری بات تسلی سے سنی اور بڑے علم اور بردباری سے کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یا آپ کے بیٹوں میں سے کوئی کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا حضور آپ نے حکم دیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ کہنے لگے چونکہ مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی تھی اور سب کو ایک ایک ملی تھی، تو ایک میرے والد کو ملی تھی تو ایک مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے سیدنا عمر کو دے دی اور ان کا کرتا بھی بن گیا، تہمت بھی بن گئی۔ اب جو سامنے بیٹھے تھے نا جنہوں نے اعتراض کیا تھا، انہیں دلیل مل گئی ہے، جواب مل گیا ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں صحیح بتائیں، نہیں میں گھر بھی جاؤں گا تلاشی بھی لوں گا، نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اس پر ادب بھی لوں گا، دلیل مل گئی، قربان جائے۔ یہ ہے بندہ مومن کی شان۔ فوری طور پہ دوبارہ حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے عمر اب آپ بات کریں، ہم آپ کا حکم بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں، چونکہ اختلاف رائے دلیل کی حد تک تھا، دلیل مل گئی اور ہمارا اختلاف ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، طے ہو گئی۔ جب ہم چاہیں گے نا کہ ہم سے اللہ کوئی کام لے لے تو پھر تھوڑا سا ہمیں دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھنا پڑے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بڑا آدمی دیر سے آتا ہے، لیکن بڑا آدمی کبھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے لیے بیچارہ منتظر بیٹھا رہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہٹو بچوں کی داستانوں میں کئیوں کے دل ٹوٹ جائے۔ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا، احساسات کا، ہمارے یہاں نا یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ اپنی ذات سے معاملہ شروع ہوتا ہے، اپنی ذات پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے احساس رکھا، احساس۔ میں اپنے حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، ایک بزرگ آ گئے، اب وہاں 3-4 مفتیان کرام بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے فتاوی جات کی تصدیق لینی ہے، تو بابا جی آ گئے تو وہ اب سادی باتیں، بیٹا بڑا تنگ کرتا ہے، ساری باتیں بہو کی مانتا ہے، شادی سے پہلے بڑا نیک تھا۔ یہ بھی بندہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، ورنہ جو پہلے نیک ہوتا ہے وہ بعد میں بھی نیک ہی ہوتا ہے، اور جو پہلے نہیں ہوتا وہ بعد میں بھی کسی اور کا نام لگ جاتا ہے، ورنہ وہ بعد میں بھی معاملہ ایک تو ساری نہ سادی باتیں حضرت اس کو جواب دیتے ہیں۔ پھر اس نے وہ ساری تسلیوں کے بعد کہا مجھے تعویذ بھی چاہیے، ایک لکھا تو اس نے کہا نہیں ایک برکت کا بھی چاہیے، اس نے کہا ایک تعویذ مجھے نظر کا بھی چاہیے، تو وہ تسلی لے کے وہ شخص اٹھ کے چلا گیا۔ ایک مفتی صاحب کہنے لگے حضور اس طرح کے بندے میرے والے کر دیا کریں، تو حضرت فرمانے لگے کیوں؟ اس بیچارے نے نا مجھ سے ہی مطمئن ہونا تھا، اور فرمانے لگے میں نے تسلی دے دی ہے، رات سکون سے سو جائے گا، بتاؤ نا میرا رب کتنا راضی ہو۔ یہ جو احساس ہے نا کسی کا، یہ جب طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے نا، جب اس کے اندر جب ذوق پیدا ہوتا ہے، میں جمعہ لیٹ نہیں کرتا اس لیے کہ جب مجھے کوئی لیٹ کرے تو مجھے تکلیف ہوتی، اس لیے میں بھی نہیں کسی کو لیٹ کرتا۔ میں کہتا ہوں جب میں لیٹ نہیں ہونا پسند کرتا تو کوئی بیچارہ کیوں لیٹ ہو۔ تھوڑا سا احساس، میں نے کہا تھا بات ختم کرنی ہے، آپ مصروف ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن گھر میں اماں ہے، اس کا دل کرتا ہے جب آپ جائیں تو وہ سارا دن کی باتیں آپ سے کریں۔ والد بیچارے بیمار ہیں، کئی دفعہ معذور ہے، کسی جگہ بیٹھے ہیں، وہ منتظر ہیں، انہوں نے ساری بات آپ سے کرنی۔ آپ مفتی صاحب ہوں گے، علامہ صاحب ہوں گے، انجینئر ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، پروفیسر ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن اس کے تو پتر آپ ہی ہیں۔ یہاں آپ کو تھوڑی دیر وقت گزارنا ہے، نہ سمجھ آئے تو پوچھ لو جناب ام ایمن کس طرح رسول کریم جا کر خبر گیری کرتے۔ آپ جتنا مرضی لمبا سفر کریں، دنیا گھوم کے آ جائے، پر بیوی کا لباس آپ ہے، اس نے سارے دن کے دکھ آپ کو سنانے ہیں۔ میں تو مصروف بڑا ہوں، میں باہر سے تھکا آیا ہوں، تو نے بات چھیڑ دی ہے۔ با فیض با برکت لوگ یوں نہیں کرتے، ہم اپنے سونے کے لیے لوگوں کا دل توڑ دیں۔ سنو، اور بات ختم ہوئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک دن رسول کریم نے مجھ سے فرمایا، کہا عائشہ ایک بات کروں تم سے، حضور میرے تو نصیب جاگ گئے، کرم ہو جائے۔ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو مجھ سے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے جب بھی پتہ چل جاتا ہے۔ کہتی ہے میں فٹافٹ اور زیادہ امتن گوش ہو کے عرض کرنے لگی حضور میں اور آپ سے ناراض؟ تو فرمایا بتاؤ پھر۔ یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمایا عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم،
اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی لوگوں میری کیفیت کیا تھی۔ وہ بات کہاں یا رسول اللہ، آپ لفظوں تک کا خیال رکھتے، جملوں تک کا احساس فرماتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کہاں تک سوچے گئی ہوئی ہے۔ فرماتی ہے میں جب بھی اس بات کو سوچتی میں رو پڑتی کہ حضور اتنا زیادہ خیال ہم نے نہ چھوڑ دیا ہے، اپنی زندگی میں محو ہو گئے، مست ہو گئے۔ میرے دوستوں میں سے جب کوئی مجھے کہتا ہے نا تھوڑا ڈرائیور، تو میں کہتا ہوں یار وہ ٹھیک ہے آپ نے جس طرح بھی کہہ دیا، پر میں تو گاڑی میں سو جاتا ہوں، بیچارہ جاگتا رہتا ہے، وہ اس کو اسٹیٹ سیدھا دیکھنا ہے، میں تو لیکن قدر نہیں ہے نا، احساس نہیں ہے۔ ہم نے سوائے اپنے دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ اپنے آپ کو بابرکت بنائے، بافیض بنائے۔ مومن کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جانے کے بعد لوگوں کی تعریفیں شروع ہوئی اور پھر بڑی ہوئی۔ میں اندر بیٹھا تھا ابھی حضرت کے گھر میں، تو میں وہاں بھی کہہ رہا تھا کہ میں دل سے حضرت مفتی صاحب کی قدر کرتا ہوں، اور مجھے حاجت نہیں ہے کسی بندے کی تعریف کرنے کی، تھوڑا سا ذرا شعر سے، کتاب سے، پڑھنے لکھنے سے شغف رہتا ہے۔ حضرت علامہ شرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھنا، صاحبزادہ خورشید گیلانی صاحب نے تقریض لکھی تھی، تو میں بھی تھوڑا سا طالب علمی کے زمانے میں گیلانی صاحب کے پاس آیا جایا کرتا تھا، مجھے اچھا لگتا تھا ان کا لکھنا۔ تو شرف صاحب نے لکھا تھا کہ سمجھ نہیں آئی، یہ ان کا جملہ ہے جناب، علماء سے معذرت کے ساتھ، انہوں نے کہا سمجھ نہیں آئی کہ صغرے کبرے والا مولوی اتنا شستہ کیسے لکھ لیتا ہے، اتنا صاف کیسے لکھ لیتا ہے، یہ سمجھ نہیں آئی۔ پھر کہنے لگے ہاں سنا ہے مرغا بھی جب پانی سے نکلتی ہے تو پر خشکی ہوتے ہیں اس کے، سنا ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جس جگہ بیٹھتے ہیں پھر وہ محفل اور انجمن کا حضرت بڑا صاف ستھرا لکھتے، عمدہ لکھتے، اور بعض منظر نامے تو ایسے ہیں کہ جو لوگ نہیں گئے وہ بھی اگر صحیح طرح پڑھ لیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آ گئے۔ تو کچھ لوگوں کی قدر کریں اپنی زندگی میں۔ میں ایک جگہ پہ موجود تھا تو مجھے وہاں کے لوگ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کے بعض علماء سے ہمیں شکوہ ہے، آپ بڑے اچھے ہیں۔ میں کہ میں رہندہ نہیں نہ تا کر کے، اگر آ گیا پکا تو پھر معاملہ شاید کچھ اور ہوگا۔ جی ہوتا ہے ایسا، جو چیزیں زیادہ قریب ہوتی ہیں وہ بعض اوقات زیادہ، جو زیادہ دور ہو وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید زیادہ بڑی ہے۔